کانسیپٹ آپ بیان کرے تھے, وی ور آن دا تھرڈ اسٹیج آف دیٹ. جی اب دیکھیے جو بات ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کہی کہ بنیادی طور پر اگر ان رسیدوں کے پیچھے سے سونا غائب کر دیا جائے تو وہ رسیدیں جعلی رسید ہے, فیک رسید سے, کیونکہ پیچھے سونا نہیں ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے. لوگ اس لیے استعمال کر رہے ہیں ان رسیدوں کو آپس میں کہ جو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ رسید دے دیتے ہیں اس ایزمپشن پہ کہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو سود خور بینکر بیٹھا ہوا تھا وہ سونا لے کر غائب ہو چکا. جس دن لوگوں کو پتا چل گیا اس دن وہ بھاگیں گے اپنے پیسے لینے کے لیے, جو اشرفیاں رکھوائی تھی انہوں نے, اشرفیاں وہاں ہوں گی نہیں, نتیجتاً پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ کہانی نہیں ہے. 15ویں صدی میں, 16ویں صدی میں, 17ویں صدی میں, 18ویں صدی میں پورے یورپ میں کثرت سے یہودی سودخور یہی طریقہ اختیار کرنے لگے. میں آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ یہ پورا سیناریو جو آپ نے ڈیولپ کیا یہ ہائپوتھیٹیکل ہے یا ہسٹوریکل ہے؟ یہ ریئل ہے. ہوتا یہ تھا کہ پورے یورپ میں یہودی سودخور جگہ جگہ جا کے اپنی دکانیں لگاتے تھے اور لوگوں اور وہ ایشو کرتے تھے رسیدیں اور لوگوں سے کہتے تھے سونا ہمارے پاس رکھوا دو. آپ نوٹ کریں کہ اسی زمانے میں انشورنس شروع کی انہوں نے, اسی زمانے میں انہوں نے یہ بینکنگ سسٹم شروع کیا جو بیسک تھا. ایک آدمی بڑا ٹریڈر بزنس مین آتا تھا, لوگوں سے کہتا تھا سونا میرے پاس رکھو رسید لے جاؤ, اور لوگ رسیدوں میں کاروبار کرتے تھے. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے جو 15ویں, 16ویں, 17ویں, 18ویں صدی سے وہ تمام جو کہ امپیریل ایج ان کی بنتی ہے, کولونیل ایریا جو ہے اس کے اندر ہی کثرت سے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بینک کولیپس کرتا تھا. بینک کولیپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سونا لے کے غائب ہو جاتا تھا, ڈیفالٹ کرتا تھا, اور لوگ رسیدیں جن کی رسیدیں ہوتی تھی, جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ رکھوائے ہوتے تھے وہ پاگل ہو جاتے تھے, بینکرپسی ہوتی تھی, دوائی مر جاتی تھی. یہ کانسیپٹ آغاز تھا ماڈرن بینکنگ کا. اور ہم کیس اسٹڈی لیں گے صرف امریکہ کی, کیونکہ امریکن کیس اسٹڈی اس لیے کہ US ڈالر اور فیڈرل ریزرو کی طرف آئیں گے, دنیا کی سب سے بڑی کرنسی اس وقت چونکہ ڈالر ہے, لہذا صرف ایک مثال سے آپ کو پوری دنیا کا نظام سمجھ میں آ جائے گا. 1870, 80, 90 وغیرہ میں امریکہ میں یہ کثرت سے ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ بینکس تھے جو لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے مقابلے میں ان کو امریکن ڈالر یعنی رسید جو ہے بنیادی طور پر پیپر کرنسی جو ہے بنیادی طور پر وہ رسید ہوا کرتی تھی اس سونے کی جو بینک میں رکھا ہوا ایکنالجمنٹ ہوتی تھی. بینک نوٹ یہاں سے نکلنا شروع ہوئے جس کو بینک نوٹ کہتے ہیں. نوٹ بینک جاری کرتا ہے, یعنی اس امریکہ میں چھوٹے چھوٹے کئی بینک تھے جو انہوں نے کام کرنا شروع کیا. تو جس طرح ہم نے آپ کو بات بتائی کہ امریکہ میں جب امریکہ بنا تقریباً 150-200 سال پہلے, اس وقت سونے اور چاندی کے سکے وہاں چلا کرتے تھے. وہ امریکہ میں بھی یعنی برٹش امپائر سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتا تھا. برٹش اسٹرلنگ پاؤنڈ کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا, گولڈ کوائن, بڑا اس کا ویلیو ہوا کرتی تھی. اور ساتھ ساتھ بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا جو امریکن بینکوں نے کیا کہ انہوں نے اسٹرلنگ پاؤنڈ کا نوٹ بھی نکالا, یعنی لیکن دے ور ایز گڈ ایز ایچ ادر, اس لیے کہ آپ نوٹ استعمال کریں یا سونے کا سکہ استعمال کریں, آپس میں انٹرچینجبل سے پرابلم کوئی نہیں تھی, بینک ایکسچینج کرتا تھا. یہ گولڈ بیکڈ کرنسی تھی, یعنی اس کو کہتے ہیں اکنامک سسٹم جو گولڈ بیکڈ ہے جس کی بنیاد پر سونا موجود ہے. 19ویں صدی میں پورے امریکہ میں سونے کا نظام تھا, کرنسی سونے کی ہوا کرتی تھی. کئی بینک امریکہ میں اس طرح کے بنے کہ جنہوں نے لوگوں سے پیسے لیے, لوگوں سے سونا لیا, رسیدیں ایشو کی, اور رسیدیں بینک ایشو کرتا تھا, دوسرے لفظوں میں رسیدیں چھاپا کرتے تھے, یہ نوٹ چھاپتے تھے, نوٹ چھاپ کے دیتے تھے لوگوں کو, اور لوگ اپنے پاس لا کے ان کو پیسے رکھواتے تھے. پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا جو کہ ہم نے پہلی مثال میں آپ کو دی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جب سونا 100 روپے کا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ رسیدیں 1000 روپے کی نکال دیا کرتے تھے, کیونکہ دیکھتے تھے معلوم کسی کو ہوتا نہیں تھا. پھر اچانک کسی کو خیال آتا تھا کسی آدمی کو کہ یار جو رسیدیں ان کے پاس ہیں, آؤ اپنے پیسے سونا لینے چلتے ہیں, اور اگر 800 آدمی اپنا سونا لینے پہنچ جائیں تو سونا تو وہاں 100 کا رکھا ہوا, رسیدیں 1000 کی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا تھا بینک کولیپس ہو جاتا تھا. اس کو انگریزی میں ایک اصطلاح ہے رن آن دا بینکس, جسے آج بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. ابھی 2 مہینے پہلے انگلینڈ میں ایک بینک کولیپس ہوا ہے ناردرن راک کا, ایگزیکٹلی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیسے لینے گئے, وہاں پیسے ہی نہیں تھے, نتیجہ یہ ہوا کہ بینک کولیپس کر گیا. یہ سلسلہ جو 200 سال پہلے شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے. ناردرن راک 2 مہینے پہلے کولیپس ہوا ہے. اس پروسیس کانسیپٹ یہی ہے کہ بینک اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں ایشو کرتے تھے. جب کئی بینک اس طرح کولیپس ہونا شروع ہوئے امریکہ میں, کیونکہ سود خور کی چونکہ یتخبط الشیطان من المس ہے, کیونکہ شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے, اس کو سود کھانے کا ان کو شوق ہے. زیادہ سے زیادہ قرضہ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سود ان کو ملے. انسانوں کا خون چوسنا ان کی خصلت اور فطرت میں ہے. یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے اس بات پہ کہ ہم اس نظام کو سٹیبل رہنے دیں. انٹرنسکلی انسٹیبل سسٹم ہے کہ جب آپ سونا رکھ لیں گے اور زیادہ رسیدیں ایشو کریں گے تو جب لوگ اپنا سونا لینے کے لیے آئیں گے تو بینک کولیپس کر جائے گا. ہر 20-30 سال بعد امریکہ میں کئی بینک کولیپس کر رہے تھے. یہ 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے پرائیویٹ بینک اکٹھے ہوئے اور 1913 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو دہشت گرد گنڈے موجود ہیں, ہم سارے جو لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہم میں سے ایک مارا جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنی عادت سے باز تو آئیں گے نہیں.
तो ऐसा करते हैं कि हम मिलकर एक बड़ा बैंक बनाते हैं, एक बड़ा बैंक जिसका काम ये होगा कि हम में से कोई बैंक अगर तबाह होने लगे तो वो बड़ा बैंक उसको फंड करके उसकी मदद करेगा और उसको बचाएगा, बैकअप के तौर पर। 15 या 16 प्राइवेट बैंकों ने मिलकर एक बड़ा बैंक अमेरिका में बनाया, और गैस करेंगे उसका नाम क्या रखा? फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व। और ये बात जरा कान खोल के होश से सुनिएगा, यूएस फेडरल रिजर्व प्राइवेट बैंक है, अमेरिकन हुकूमत उसको ओन नहीं करती। यानी इतना खौफनाक तस्वर है ये, अगर आप इसको समझें कि अगर आज हम ये कहें कि पाकिस्तान में 6 या 7 बैंक मिलके, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, ग्रिंडल्स बैंक, पाकिस्तानी बैंक मिलके स्टेट बैंक खरीद लें, Whom is it owned by? यानी पाकिस्तानी ये बैंक मिलके स्टेट बैंक खरीद लें और हुकूमत पाकिस्तान का स्टेट बैंक में कोई इख्तियार ना हो, हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी करेंसी जारी ना कर सकती हो, प्राइवेट बैंक करेंसी जारी करें, तो इस तस्वर से दहशत तारी हो जाती है कि फिर ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चंद प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और ये फेडरल रिजर्व बैंक 1913 में बनाया गया, और इन लोगों ने इतने ताकतवर, ये लोग ज़ायनिस्ट थे, इतने ताकतवर इन लोगों के बैंक यहूदी थे, इतना पावरफुल बैंकिंग सिस्टम इनका इन्फ्लुएंस था उस वक्त यूएस इकोनॉमी में कि कांग्रेस से 5 मिनट में यह बिल पास कराया इन्होंने कि कांग्रेस ने, अमेरिकी हुकूमत ने करेंसी जारी करने का इख्तियार अपने हाथ से दे दिया, और एक प्राइवेट कॉरपोरेशन फेडरल रिजर्व को यह राइट दे दिया गया कि आइंदा अमेरिकन करेंसी ये प्राइवेट बैंक छापेगा। यानी दूसरे लफ्जों में 10 प्राइवेट बैंक, इन्होंने हिस्से खरीदे, हिस्सेस खरीदे, शेयर्स खरीदे, एक बड़ा बैंक बनाया जिसका नाम उन्होंने फेडरल रिजर्व रखा, और अमेरिकन करेंसी जारी करने का हक एक प्राइवेट कॉरपोरेशन को दे दिया गया। यानी 10-15 यहूदी पूरे अमेरिका की करेंसी छापने का और उसको जारी करने का इख्तियार इनके पास आ गया, और अमेरिकन हुकूमत अपना नोट नहीं छाप सकती। अमेरिकन गवर्नमेंट जब करेंसी इशू करना चाहती है तो फेडरल रिजर्व से कर्ज लेती है। यानी ये इतना अजीब और गरीब और खौफनाक तस्वुर है कि आप ये समझिए, हुकूमत उसकी होती है जिसका सिक्का चलता है, सिक्का अमेरिकन हुकूमत का नहीं है, सिक्का फेडरल रिजर्व का है, और फेडरल रिजर्व प्राइवेट बैंक है जिसको 10-12 यहूदी बैंकर्स ओन करते हैं, और उसके मुख्तलिफ बैंक ने इसके शेयर्स हैं। यानी फेडरल रिजर्व इज अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो अपने पार्टनर बैंकों को, अपने पार्टनर्स को, जो अपने हिस्सेदारों को 6% एनुअल के हिसाब से सूद देता है, प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट तकसीम होता है इसका। तो 1913 में इन्होंने ये ड्रामा किया। यानी कायनात का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड 1913 में क्रिएट होता है जब यूएस फेडरल रिजर्व बनता है। इस वक्त भी हाल ये था कि अब जो बैंक कोलैप्स होता था, जो मैंने पहले बात अर्ज की कि ये बैंक अपनी रसीदें, अपने सोने से ज्यादा रसीदें जारी कर दिया करते थे, जब ये कोलैप्स करते थे तो फेडरल रिजर्व, चूंकि इन्होंने सारा कंट्रीब्यूट करके फेडरल रिजर्व बनाया था, फेडरल रिजर्व अपनी कौम को तसल्ली देता था कि फिक्र ना करो, मैं पीछे खड़ा हूं, अगर कोई बैंक कोलैप्स भी कर गया तो तुम्हारे पैसे मेरे पास महफूज हैं। ये तसल्ली अमेरिकी कौम को देना जरूरी थी ताकि इनका ये बैंकिंग और सूदी निजाम कायम रहे, क्योंकि वरना एक एक करके ये बैंक कोलैप्स हो जाते थे कुछ अरसे के बाद। फेडरल रिजर्व ऊपर आया इन सारों का एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। सो दिस इज हाउ द फेडरल रिजर्व केम इनटू प्ले। इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। जी जय साहब, अभी कंटिन्यू करते हैं फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में बातचीत, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।